السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی مبارک اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم سید عمران حیدر نقوی صاحب کے کام کی روشنی میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا تاریخی اور روحانی جائزہ لیں گے۔ یہ پیشکش القائم مسجد قاضی کرم شاہ لالہ موسیٰ کی جانب سے ہے۔ تو سب سے پہلے اس انتہائی پرمسرت موقع پر ہم تمام عالم اسلام کو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو سمجھنا دراصل دین کی روح کو سمجھنے کے مترادف ہے۔ آپ صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ آپ کی ذات اقدس نبوت کا تسلسل بھی ہے اور امامت کا دیباچہ بھی۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم تاریخی روایات پر ایک نظر ڈالیں گے، پھر آپ کی معجزاتی ولادت کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد آپ کے الہامی نام اور القابات کے معنی جانیں گے اور دیکھیں گے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں آپ کا کیا مقام ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی تاریخی ریکارڈ سے۔ مورخین کے درمیان آپ کی ولادت کے سال کے بارے میں دو بڑے نظریات پائے جاتے ہیں۔ اب یہ سلائیڈ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ہمیں دو بالکل مختلف تصویریں دکھاتی ہیں۔ ایک نظریہ جو ہمیں تاریخ طبری اور الاستیاب جیسی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی ولادت بعثت نبوی سے 5 سال پہلے ہوئی۔ دوسری طرف اہل بیت کی روایات ہیں جو ہمیں الکافی اور الارشاد جیسی کتب میں ملتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کی ولادت بعثت کے 5 سال بعد ہوئی۔ لیکن اتنے اختلاف کے باوجود ایک بات ایسی ہے جس پر سب کا یعنی تمام مورخین اور تمام روایات کا اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدہ کونین کی جائے ولادت مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا گھر تھا۔ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، تاریخ کی بات تو ہو گئی، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان معجزاتی واقعات کی جو آپ کی ولادت کے وقت پیش آئے۔ ایک روایت ہے اور بہت مشہور ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا اور مکہ کی عورتوں نے حضرت خدیجہ کی مدد سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے 4 عظیم خواتین کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ ان میں حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت کلثوم شامل تھیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جیسے ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائیں، کہا جاتا ہے کہ پورا کا پورا گھر ایک دم ایک ایسے خدائی نور سے جگمگا اٹھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ کوئی عام روشنی نہیں تھی، یہ ایک آسمانی نشانی تھی۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات بہار الانوار کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے پیدائش کے فوراً بعد اللہ کی وحدانیت اور اپنے والد کی رسالت کی گواہی دی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں آپ کے نام اور القابات کی۔ یہ صرف نام نہیں ہے، ان کے پیچھے گہرے معنی چھپے ہیں جو آپ کی شخصیت کی پہچان ہے۔ آپ کا نام فاطمہ، یہ نام خود اللہ کے حکم سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے وہ جو آگ سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اللہ نے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے تمام ماننے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ اور نام کے علاوہ آپ کے القابات کی تو ایک لمبی فہرست ہے۔ ہر لقب آپ کی خوبی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے الزہرا یعنی روشن اور چمکنے والی، البتول یعنی دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے والی، اور الصدیقہ یعنی وہ جو ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ لیکن ان سب میں ایک لقب بہت ہی منفرد اور محبت بھرا ہے، ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں۔ یہ لقب خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا کیونکہ وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی اپنے والد کا ایک ماں کی طرح خیال رکھتی تھیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتی تھیں۔ اب ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے اہم ہے، یعنی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا۔ ان کے الفاظ سے بڑھ کر کوئی اور گواہی نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث دیکھیے صحیح مسلم سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کتنا گہرا تعلق ہے باپ اور بیٹی کا۔ اور پھر صحیح بخاری کی یہ حدیث یہ آپ کے مقام کو پوری دنیا کے لیے واضح کر دیتی ہے۔ فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ مسند احمد کی روایت جو آپ کے آخروی مقام کی ضمانت دیتی ہے۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یعنی دنیا میں بھی سردار اور آخرت میں بھی سردار۔ تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کی میراث اتنی بے مثال کیوں ہے اور کیوں ہم آج کا دن اتنی خوشی سے مناتے ہیں۔
دیکھیں، آپ کا وجود خود نبوت کے گھرانے کے لیے ایک نئی روشنی تھا، ایک ایسا کردار، ایسی عبادت، ایسی پاکیزگی جس کی گواہی خود قرآن بھی دے رہا اور حدیث بھی۔ اور اسی لیے 22 جمادی الثانی کا دن صرف ایک تاریخ نہیں، یہ خوشی کا دن ہے، شکر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی سب سے عظیم بیٹی کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، ایک ایسی ہستی کی زندگی کو سمجھنا جو 1400 سال پہلے شفقت، سچائی اور عبادت کا مکمل نمونہ تھی، آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی لا سکتا ہے؟